اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سامعین محترم، زندگی میں دو اہم واقعات مستقل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں ایک واقعہ کسی کی پیدائش کا اور ایک واقعہ کسی کی موت کا۔ ہر خاندان میں امیر ہو کے غریب، ہر خاندان میں واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اتنا مالدار آدمی جو ہر طرح کا علاج کرا سکتا ہے، اس کے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، اس کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو علاج کی سکت ہی نہیں رکھتا، اس کے گھر میں بھی موت واقع ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دو اہم ترین واقعات ہیں، یہاں تک کہ آدمی کی خود کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اسے رخصت کیسے کرنا، اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس طریقے سے اپنے خاندان کے آدمی کو، اپنے رشتہ دار کو رخصت کرنا چاہیے۔ انتقال کے بعد تدفین کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس مقام پہ انتقال ہوا، بہتر ہے کہ اسی مقام پہ اس کی تدفین ہو جانی چاہیے۔ اور انتقال ہونے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر تدفین ہو جانی چاہیے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ باہر سے آ رہے ہیں، وہ ٹکٹ نہیں ہو رہے ہیں، میرے آنے تک رو کے رکھو، فلاں رکھو، یہ پورا غیر اسلامی ہے، مطلوب نہیں ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے، جب تک تو کوئی محبت کا اظہار نہیں، لیکن موت ہونے کے بعد نہیں میں آ رہا ہوں، کیسا بھی رکھنا، جب تک نہیں کرنا، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتقال کے بعد جلد سے جلد اس کی موت مٹی کر دینا ہے۔ آج کل مساجد میں ڈیپ فریزرز لا کے رکھ دیے گئے ہیں کچھ مساجد میں، تاکہ صاحب بہادر باہر سے آئیں گے، جب تک ڈیپ فریزر میں رہنا ٹھنڈ۔ یہ دراصل ہماری مسجد میں بھی لوگ بولے تھے کہ ہم دلائیں گے، ہم بولے نہیں، یہ شریعت کے مخالف ہے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فوری موت مٹی کرو، اور ہم نہیں، آپ لائیے، 2-3 دن تک رکھیے ڈیپ فریزر میں لاش کو، اس کے بعد لگائیے۔ جو آدمی مرتا ہے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر اس آدمی کو رکھ دیں، اس کو قبر میں پہنچائے بغیر، تو موتا کو بہت تکلیف ہوتی۔ لہذا یہ طریقہ رہا ہے کہ مرتے ہی فوری دفنا دینا، اور کسی کا انتقال کسی باہر ملک میں ہوا، وہیں پہ دفنا دینا، نہیں وہاں سے لے کے آؤ
پورے کاغذات تیار ہو رہے ہیں، فلاں ہیں، پھر ان کو کیمیکل میں لگا دیے ہیں، آنے کے بعد چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، یہ وہ سب بیکار بات۔ جہاں مر گئے وہیں پہ ختم، موت مٹی کر دینا۔ ایک دم ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اسلام۔ دیکھ کے کیا کرتے، ایک نہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کرنے کا، آپ بلا کے یہاں پہ کر رہے ہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے، وہی کام کرنا ہے۔ تو یہ دو تین اہم باتیں ہیں کہ جب آدمی کی موت واقع ہوئی، جہاں ہوئی وہیں تدفین کر دینا۔ دوسرا، تدفین کرنے میں بہت جلدی کرنا، مثلا فجر کے بعد تدفین، فجر کے بعد انتقال ہوا تو ظہر میں کر دینا، اتنا جلدی کر دینا۔ ہاں اگر کچھ مزید قبر وغیرہ کھودنے میں دیر ہو کسی وجہ سے تو اثر میں ہو سکتا، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تدفین کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، موتا کو غسل دینا۔ اگر آدمی عام حالات میں مر گیا ہے تو غسل دینا، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے تو اس کو غسل دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ویسی دفنائے، یہ بول کے کہ انہی زخموں کے ساتھ یہ اللہ کے دربار میں اٹھے گا، جسم پہ خون کے دھبوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں اٹھے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے اس نے خون بہایا ہے۔ پیس ٹائم میں جو مرتے ہیں ان کے لیے ہے غسل، اور کفن بھی ان کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن، جیسے وہاں انتقال کر کے شہید ہو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کر دینا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا، نہلانے کے بعد نہلانے کا طریقہ ہے، جنازے کو پہلے وضو کرانا، پھر کس طرح وضو کرانا وہ طریقہ لمبا ہے، پھر 3 دفعہ جسم پہ پانی بہا دینا، اور اس کو اچھی طرح میل کچیل سے پاک کر دینا، پورے جسم کو، جسد کو۔ نوجوان سیکھنا یہ کام، ڈر کے نہیں بھاگنا۔ وہ ایک غسال کو لا لیتے، اس کی لنگی میں سے بدبو آتی رہتی، پیشاب کر کے دھوتا نہیں معلوم، گٹکے کے ادھر سے نکلتے رہتے، گٹکے کھاتے ہوئے، اور یہ مول صاحب بیچارے نمازی پرہیزگار اس کے ہاتھ میں چلے گئے، ان دھو رہا۔ غسل سیکھنا، خود کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی غسل دے رہے تھے، ایسے دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے تھے، پانی ڈال رہے تھے۔ ہر خاندان میں کم سے کم کچھ لوگ ہونا جو مردوں کو غسل دینے کا طریقہ جانتے ہوں، مسنون طریقہ جانتے ہیں، کفنانے کا مسنون طریقہ جانتے ہیں۔ غسالوں کو بلا رہے ہیں، کیا محبت ہے مرنے والے سے، مرنے والے سے محبت کا اظہار ہونا خالی زبانی ہے۔ ارے خود آپ اپنا باپ ہے، بیٹا خود دے، کیا کیفیت رہتی، کیا دعائیں دل سے نکلتے رہتے ہیں غسل دیتے وقت، کیا غسال کے دل سے نکلتی وہ؟ کیا یہ ڈر باپ میرے کو بھی کھینچ لے کے چلے آتے بول کے؟ موت سے، مردے سے اتنا ڈر کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ میاں لکھ دیا یہاں پہ کب کمپنی کو مرنا ہے، ختم۔ مسنون غسل دینے کا موتا کو سیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ،
نماز جنازہ عام طور پہ میدانوں میں پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ یہاں پہ مسجدوں کے ساتھ میدان نہیں ہیں، ہم تمام کے تمام لوگ مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ میدان میں پڑھنے کی نماز ہے۔ آج میں نماز جنازہ کا طریقہ اور کس طرح دفن کرنا ہے اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں کیا ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، سیکھ لو آپ۔ نماز جنازہ کسی کو دعا نہیں معلوم، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا ٹھہرا ہوا ہے، کیا پڑھنا نہیں معلوم۔ وہ باپ مر گیا، مٹ گیا بیٹے کے لیے، اور اس وقت سامنے ہے اور اس باپ کی اہم ترین ضرورت مغفرت ہے، وہ مغفرت کی دعا اس کو یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں۔ وہ کیا بیٹا کیا باپ، نہ باپ سکھائے، نہ بیٹا سیکھنے کی کوشش کیا، نہ مول صاحب سکھائے۔ ایسا سمجھتے جیسے وہ طریقہ سیکھ گیا تو آج ہی کوئی مر جاتے کیا گھر میں، ایک دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نہ کسی کو مر گئے تو کوئی سسپیشن بمبنگ ویسے۔ جنازے کی دعا پڑھ لی تو آج ہی کوئی مر جاتے خاندان میں، یہ بمبنا سمجھتے سوئے۔ اپن میاں بھائی تو یہ ہے کہ اپنی تقدیر متعین ہو چکی ہے، کب مجھے رخصت ہونا ہے اللہ میں لکھ دیا ہے۔ تو جنازے کی نماز اور اس کی دعائیں پڑھنا اچھی طرح سیکھ لیجئے آپ۔ پتہ ہے نا کہ ہر خاندان میں ہر سال کوئی نہ کوئی مرتا ہی ہے، یہاں تک کہ اپن مر جاتے ہیں، قریبی دور کے سب مرتے، اپنے کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ 4 تکبیروں سے ہوتی، ہر مسلک میں 4 تکبیریں ہی ہیں۔ حنفی مسلک اور دوسرے مسلکوں میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے۔ میں 2 بھی بتایا تھا، دونوں بھی صحیح ہیں، دونوں کے پاس بھی دلائل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں صحیح انہوں غلط، 2 بھی صحیح، جس کو جو اچھا لگا طریقہ وہ پڑھ لینا۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ پہلی بار اللہ اکبر ہاتھ باندھ دیتے، باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لی۔ پھر اللہ اکبر۔ حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، دوسرے مسلکوں میں ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر۔ حنفی مسلک میں جب نماز جنازہ پڑھتے اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، خالی اللہ اکبر کی تکبیر ہوتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھنا۔ اس کے بعد اللہ اکبر ایک اور تکبیر بولتے ہیں، اس تکبیر کے بعد جنازے کی دعا ہے۔ تقریباً مسنون 8 دعائیں ہیں، لیکن ہم آج ایک ہی دعا آپ کو سکھائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں 8 دعائیں آئی ہیں، ایک دعا آپ کو، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حنفی طریقہ ہے۔
دوسرے مسلکوں میں یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے وہ لوگ، بس اتنا ہی فرق ہے، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھاتے، اور کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ ان کے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے، یہ لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو دوسری، جیسے آپ حرم میں جائیں گے تو پہلی تکبیر کے بعد بہت وقت لیتے وہ لوگ، کیوں؟ وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اپنے پاس امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہی تھوڑی دیر میں اللہ اکبر بولتے دوسری دفعہ، کیوں؟ انہوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، خالی ثنا پڑھتے۔ حرم میں گئے تو حج کے لیے جو لوگ جاتے، عمرے کے لیے جو جاتے، پریکٹس زبردست ہو جاتی نماز جنازہ کی۔ دیکھیے ہر نماز میں 4-5 جنازے آتے وہاں پہ، زبردست پریکٹس ہو جاتی وہاں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ ہاں جی، نیت تو پہلے رہتی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اور کیا ہے، عائش زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو دل میں ہے۔ سامنے لاشا رکھا ہوا ہے اور نیت تو نماز جنازہ ہی پڑھنے کی ہے، اس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سب لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے، قریب ہو کے ٹھہرتے، اس لیے سجدے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے صفیں قریب بتائے۔ یہ مسلک میں کچھ مسلکوں میں ایک ہی طرف سلام ہے، ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز سے باہر نکل جاتے، وہ بھی صحیح ہے۔ اپنے پاس دو طرف پھیرتے، آپ کی بات صحیح ہے۔ حرم میں دونوں جگہ، حرمین میں دونوں جگہ ایک ہی سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کے حساب سے وہ ایک ہی سلام ہے، ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اپنے ہندوستان میں جو ہے دونوں طرف پھیرتے، سلام کا طریقہ یہ ہے۔ اب جنازے کی دعا دیکھیے، وہ بڑی اہم ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد وہ دعا ہے، وہ یاد کر لیجیے آپ، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و کبیرنا و صغیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اتنی دعا ہے۔ یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ سامنے لاشا، نماز پڑھنے والے، باہر جتنے مسلمان ہیں، کیا بیٹھے، نماز جنازہ کہیں گے، نہیں ہے بغیر، اس لیے نماز جنازہ بولتے اس کو، نماز جنازہ اس لیے بولتے، جنازہ اس لیے لگاتے کہ رکوع سجدہ نہیں ہے۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ مغفرت کر دے، معاف کر دے، بخش دے، کس کو؟ 8 کیٹیگریز کو۔ لحینا جو زندہ ہیں، و میتنا جو مردہ ہیں۔ لحینا ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کی مغفرت کر دے، وہ میتنا جو مردہ ہیں ہم میں سے ان کی مغفرت کر دے، سامنے جو مر گئے ہیں ان کی بھی، اور دوسرے جو ہمارے خاندان میں مر گئے ان کی بھی۔ وہ شاہدینا جو یہاں موجود ہیں اس نماز میں، ان کی مغفرت فرما دے۔ وہ غائبینا جو اس نماز میں شامل نہیں ہیں، اس صلاۃ میں مالک، ان کی بھی کر دے۔ وہ کبیرنا وہ صغیرنا ہم میں جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، وہ صغیرنا جو ہم میں چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، وہ ذکرنا ہم میں کے جو مرد ہیں
ان کی بھی مغفرت کر دے، وَأُنْثَانَا ہماری عورتوں کی بھی مغفرت کر دے۔ کوئی چھوٹا؟ کوئی نہیں چھوٹا۔ نماز جنازہ اگر پڑھے وہ دعا قبول ہوئی تو جتنے لوگ ہیں تمام کی مغفرت ہے۔ خالی موتا ہی کی مغفرت نہیں، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنے بڑوں کی مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی مانگ رہے ہیں، جو موجود ہیں جنازہ میں ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اور جو باہر ہیں جو جنازہ میں نہیں ہیں ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زندہ ہیں ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں، جو مردہ ہیں ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ all are covered، پورے کور ہو جاتے اس میں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا۔ اب اس کے بعد اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھ مالک، یہ نعمت کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام کے بغیر ادھر منہ مارتے ادھر منہ مارتے جانوروں کی طرح زندہ مت رکھ، زندہ اگر تو رکھے اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھ فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھ، اسلام کی سربلندی کے لیے زندہ رکھ، اسلام کی ستارے کو بلند کرنے کے لیے زندہ رکھ، اسلام کے لیے زندہ رکھ۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اگر تو ہم میں سے کسی کو ختم کر دے فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، مالک ایمان پہ موت دے دے، سب سے بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کیا بہترین دعا ہے۔ یہ خالی مردے کے لیے نہیں ہے، موتا کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے۔ اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے فاحیہ علی الاسلام، اسلام پہ زندہ رکھ مالک۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو بھی تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، سب سے عظیم الشان نعمت آدمی کا کلمے پہ موت ہونا ہے، ایمان پہ موت ہونا ہے۔ دنیا میں زندگی میں کچھ بھی کر لیا ہوگا، لیکن اگر آخری وقت اگر کسی کی موت کلمے پہ ہوئی، ایمان پہ ہوئی، اس کا بیڑا پار، جنتوں میں ویلکم۔ زندگی بھر عبادتیں یہ وہ فلاں 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 کر لیا، اور آخری موقع پہ ایمان نصیب نہیں ہوا، دوزخ بولتی آجا تو میرا ہے، کھینچ لیتی۔ وہ اہم ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حالت ایمان میں زندگی گزارتے، لیکن آخری وقت آنے سے پہلے شیطان ایسا بہکا دیتا کہ ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر شیطان بہکاتا رہتا، لیکن آخری وقت اللہ میاں ہدایت دیتا جنت میں۔ تو آخری وقت جو ایمان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سامنے اپنے عزیز کی میت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں اضطراب ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، مانگ رہے ہیں مالک یہ موتا کی بھی مغفرت کر، ہماری بھی مغفرت کر، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، اور ہم کو موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ یہ دعا جنازے کی دعا ہے، یاد کر لیجئے، اور خالی یاد کر کے پڑھنا نہیں، پورے معنوں کے ساتھ۔ کتنا عظیم الشان معنی ہے اس میں، آپ کے لیے کتنا ثواب ہے۔ آپ یہاں ہیں، باہر والے کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، غائبنا و شاہدنا و غائبنا، ہم میں جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، جو باہر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ کہ کوئی جو باہر ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کتنی عظیم الشان بات ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی۔ پڑھیے
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا. یہ فرسٹ پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا. اللہم، اچھا بیچ میں چلے گئے شاید، وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. نماز جنازہ کے بعد یہ ٹھہر کے مزید دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، پھول وغیرہ، اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے انتظار میں، جنت میں آئے تو فوری ان کا استقبال کریں. ہم لیٹ کرتے، پھولاں پہنا کے، یہ کر کے، وہ کر کے. کیا ہے معلوم نہیں، حکمت نہیں جانتے، کتنی تکلیف ہو رہی. ان اصل جگہ جانا چاہتا، اپن رکے ہوئے یہاں پر پڑھ لیے. اللہ کے نبی نے جو جنازہ بتا دیا پڑھا دیا، سیدھا لے آنا، خبر کے پاس پہنچنا، کچھ گڑبڑ نہیں کرنا. قبر کے ماحول میں آج یہ مر گیا، کل میں جانے والا ہوں، یہ فکر رہنا. آج ہمارا ساتھی مر گیا، مجھے اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ نہیں ادھر ایک گروپ ٹھہرا ہوا ہے، ادھر ایک گروپ ٹھہرا ہوا ہے. میں آصف آباد میں 15 سال کام کرا، وہاں سے منچریال میرا ٹرانسفر ہوا، وہاں سے یہ ہوا. مول صاحب آپ کی سروس جو کمپلیٹ ہو گئی، کتنا وظیفہ ہوا. یہ پورے ایسے باتیں نہیں ہونا وہاں پہ. ادھر ایک گروپ ٹھہرا ہوا ہے، ہاں فلاں گروپ. ہر آدمی قبرستان میں، بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے قبرستان. ارے آج میں سانس لے رہا ہوں، کل پہنچنے والا ہوں، اس میں نو ڈاؤٹ ایٹ آل، رتی برابر ڈاؤٹ نہیں ہے. کل نوکری ملیں گی نہیں ملیں گی ڈاؤٹ ہو سکتا، کل کھانا ملیں گا نہیں ملیں گا ڈاؤٹ ہو سکتا، کل حیدرآباد میں رہوں گا نہیں رہوں گا ڈاؤٹ ہو سکتا، مروں گا نہیں مروں گا ڈاؤٹ نہیں ہے، مرنا ہی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل، پہنچنا ہی ہے یہاں پر، رتی برابر ڈاؤٹ نہیں ہے. اپنی موت کو یاد کرنا. اس کے بعد جنازے کو قبر میں رکھ دینا. رکھنے کے بعد اب مٹی ڈالنا، پورے لوگ مل کے مٹی ڈالنا. یہ مسنون طریقہ ہے. وہ قل کے ڈھیلے وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ پتھر وغیرہ، کبھی بغلی رہی تو خبر میں بالکل نیچے جو ہے ایک حصہ بناتے، اس کو بغلی بولتے. ایک یہاں سے وہاں تک اتنا پروجیکشن دیتے، نیچے اندر اس کو لاش کو ڈھکل دیتے. پھر پتھر بھی رکھتے، اکرامن کے بھائی ڈائریکٹ مٹی میں کیوں، بلکہ پتھر بس جو بھی ہے، الٹیمیٹلی مٹی ڈالنا رہتا. سب کا کام ہے، جتنے بھی لوگ جمع ہیں. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے، کسی کو نہیں معلوم. وہ ذرا ٹھیک سے کرو،
وہ سوراخ ہے مارو، ارے وہاں پر کرو، آہستہ 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 آہستہ، ارے تم وہ ہے، پورے ایسا لگ رہا کہ جیسا موت نہیں ہے بلکہ کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں ہر آدمی یہاں پہ، خبر کے بازو، ایسا سرین ماحول ہونا، ہر ایک کے سامنے اپنی موت ہونا. آج وی آر لوئرنگ دس باڈی، ٹمارو آئی ول بی لوئرڈ ہیئر، کل میں یہاں پہ اندر جانے والا ہوں. وہ کانسیپٹ اللہ کے نبی دے رہے ہیں مٹی ڈالتے وقت. منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، فیہا نعیدکم، اس مٹی میں ہمیں تم واپس پہنچائیں گے، ومنہا نخرجکم، اسی مٹی سے تم کو بالآخر اٹھائیں گے، تارۃ اخری، دوسری دفعہ اٹھائیں گے. یہ کانسیپٹ اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھو جب تم مٹی ڈال رہے ہوتے خبر میں. منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، دیکھو اب تم اپنے چہتے کو مٹی میں ڈال رہے ہو نا، فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے. جب قیامت ہوگی، منہا نخرجکم تارۃ اخری، سیکنڈ ٹائم ہم اسی مٹی سے تم کو اٹھائیں گے. اس کے بعد بسم اللہ فی سبیل اللہ. جب یہ ڈالتے وقت، مٹی ڈالتے وقت بھی بولنا، اور جب لاش کو جب خبر کے اندر نیچے کرتے رہتے جب بھی یہ بولنا کہ بسم اللہ فی سبیل اللہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں، بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بول کے اتارنا. ہم نہ بمن ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، ہم رسول اللہ کے چہتے ہیں اور چاہنے والے ہیں ان کو، اور ان کے طریقے پہ ہم اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں. یہ جو بات کی پورے چیزیں لائے، یہ پورا نہیں معلوم، مول صاحبوں کو بھی نہیں معلوم، اس لیے پڑھ لے رہے، کچھ بھی پڑھ دو بھائی بول کے. بسم اللہ فی سبیل اللہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ بول کے خبر میں اتارنا. اس کے بعد جب مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، ختم. اس کے بعد دفن کے کرنے کے بعد پوری مٹی وغیرہ قبر بن گئی، سرانے ٹھہر کے الف لام میم پڑھنا، پیتے ٹھہر کے للہ ما فی السماوات پڑھنا، ایسا کوئی سنت میں نہیں ہے، ایک رواج چلتے ہوئے آ رہا، پڑھ لے رہے ہیں، کوئی غلط بھی نہیں اس لیے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا فرمائیں، خالی دعا بھی یہ تو چل جاتا. اور کتنی اہم ترین دعا ہے یہ دعا، آپ جنازے کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. خالی دعا بتا کے میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں، یاد نہیں دلا سکتا اس لیے تھوڑی لمبی ہے، لیکن یاد کر لو. آپ لوگ، آپ کا کوئی بیٹا ہو سکتا، بھائی ہو سکتا، باپ ہو سکتا، چچا ہو سکتا، اس کے لیے مانگو یار. ہر آدمی کو یاد ہونا یہ دعا ہے. کوئی کم سے کم جنازے کی دعائیں، طریقہ اور خبر کی دعائیں تو معلوم ہے نا، پتہ نہیں کب بیٹا مرتا، کب باپ مرتا، کب بھائی مرتا، اس موقع پہ اپنے کو دعا نہیں معلوم تو کیا بھائی ہے، کیا باپ ہے، کیا بیٹا ہے. سوچو ذرا. وہاں پہ اللہم اغفر لہ وارحمہ عافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اللهم نقه كما ينقى الثوب الدنس من
کما ینقى الثوب الدنس، دنس یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے مالک، ہاں کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغفر لہ، مالک اس کی مغفرت فرما، وارحمہ اس پہ تو رحم فرما، عافہ واعف عنہ، مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، مالک اس کی تو بہترین مہمان نوازی فرما، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، مالک اسی خبر کو وسیع کر دے، وَأَغْسِلُ، مالک اس کا غسل دے دے، کس سے؟ ٹھنڈے پانی سے، برف سے اس کا غسل کروا دے تو، ہاں پھر اس کے بعد وَنَقِّهِ، مالک اسے گناہوں کو دھو دے، کیسا دھو دے؟ کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، جیسے سفید کپڑے سے دھو دھو کے میل کو نکالا جاتا ہے مالک، ویسے اس کے گناہوں کو تو دھو دے میرے مولا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں تڑپ ہے، ابھی اپنے عزیز کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عبدلہ دارن خیرم من دارہ واہلن خیرم من اہلہ وزوجن خیرم من زوجہ، مالک اس شخص کو ہم تیرے حوالے کیے ہیں، اس کا جو دنیا میں گھر تھا اس سے بہتر گھر عطا فرما، دنیا میں جو اہل و عیال تھے اس سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، دنیا میں جو بیوی تھی اس سے بہتر بیوی اس کو عطا فرما مالک۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، مالک اسے جنت میں داخل فرما دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، مالک اس کو عذاب قبر سے تو اپنے پناہ میں لے لے اور اسے عذاب نار سے، دوزخ کی آگ سے بچا لے میرے مولا۔ یہ دعا ہے۔ خبر کے پاس قارئین فاتحہ بول رہے ہیں، کیا پڑھ لے رہیں گے اپن، کیا پڑھ لے رہیں گے، کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ وہ وقت یہ دعا اس شخص کے لیے تو قبول ہونی ہے کہ جو کیفیت آپ کی ہوتی ہے، اللہم اغفر لہ، مالک اسے معاف، اس کی مغفرت فرما دے، وارحمہ اس پہ رحم فرما، اس پہ رحم فرما میرے مولا، عافہ واعف عنہ اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ اچھا سلوک فرما، معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، مالک ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، جنت کے میووں سے مہمان نوازی فرما، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، ہم تو 6/2 گز میں ہی اسے دفنا کے گئے ہیں، اے قدرت والے اس کی خبر کو وسعت دے دے، جنت کا باغ بنا دے، اتنا وسیع بنا دے، ہم تو پانی سے نہائے مولا، تو ٹھنڈے پانی سے، برف سے اس کو نہلا دے، وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، ٹھنڈے پانی سے، برف سے، اور جو فراسٹ ہوتا ہے، دیکھیں فراسٹ اس کو کہتے ہیں ثلج، کبھی کبھی اپنے فریج میں آ کے جم جاتا، فراسٹ بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، اس سے تو اس کو نہلا دے، غسل دے دے، پھر اس کے بعد اس کے گناہوں کا ایسا معاف کر جیسے سفید کپڑے کے میل کو کس طرح دھویا جاتا ہے، کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے پر سے میل کو دھو دھو کے نکالا جاتا ہے، مالک اس کے گناہوں کو وَنَقِّهِ من الخطايا، اس کے گناہوں کا ایسا دھو دے میرے مولا، اور اسے ایسا گھر عطا فرما جو دنیا کے گھر سے بہتر ہو، ایسے اہل و عیال عطا فرما جو دنیا کے اہل و عیال سے بہتر ہوں، دنیا میں دعائیں تک نہیں جانتے میرے مالک، اس سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، وہاں پر لڑ لڑ کے زندگی دوزخ بنا دی تھی بیوی، بہتر بیوی عطا فرما، اچھی بیوی عطا فرما، وہاں اسے جنت میں داخل کر دے مولا، عذاب قبر سے بچا دے، دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔
چہرے پہ پھیر کے پلٹ کے گھر کو آ جانا، اللہ کے حوالے کر دیے، رسول اللہ نے جو دعا سکھائی وہ کر دیے، آ گئے۔ ویری سمپل۔ مول صاحب کو پکڑ کے لاتے، اس لیے کہ اپنے کچھ معلوم ہی نہیں، نہ دعا معلوم نہ کچھ معلوم۔ مول صاحب کو بھی کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، بلا کے لائے، بولے تھوڑے سے اردو میں دعا کر لیتے ہیں انہوں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی؟ بیٹھے تو یاد ہوتا 10 منٹ 15 منٹ، بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں، وہ فالتو قسم کی جو دوزخ میں لے آنے والے گانے یاد کر لیتے، کسی نہ کسی کو ایک گانا تو یاد ہے یا نہیں؟ ہاں، دل پہ بولنا نہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بول لو۔ ایک غزل تو یاد ہے کسی کو، رسول اللہ کی ایک اہم ترین دعا اپنے کو یاد نہیں ہے۔ کل باپ ہم کو کیسے پہچانے گا؟ رے باپ بولے گا تو میں مر گیا تھا میرے لیے تو دعا نہیں کر سکا قیامت میں، کیا صورت بتائیں گے باپ؟ سوچئے، وہ باپ جو سب کچھ کر کے لٹ گیا تمہارے لیے، بہترین زندگی بنا پڑا، بہترین زندگی کے لیے پڑھایا لکھایا، بہت اونچا پہنچایا، باپ مر گیا تو بیٹے کو دعا نہیں معلوم کہ کس طرح خبر میں پہنچا کے اس کے لیے دعا کرنا، جو کہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، جو مقبول ہونی ہی ہونی ہے، نہیں معلوم۔ کل باپ پوچھیں گا تو انجینئر بن گیا بیٹا، میں بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن میری مغفرت کی دعا نہیں کر سکا رے، تو کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلیہ۔